اور اب وہ فضیلت اللہ پاک نے ان سے چھین لی، اس کو چھیننا ہی کہیں گے۔ اللہ پاک نے اس امت مسلمہ کو دے دی اب جو اپرنٹ امت مسلمہ، ورنہ اسلام تو یہودیت بھی اسلام ہے، اگر اللہ کے دین پر پوری طرح چلی وہ بھی اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو لیکن یہ بنی اسرائیل کی جو مثال ہے نا مسلمانوں کی، تو وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس بنی اسرائیل سے پوچھیں تو صحیح، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال کرو، پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کم کتنی، آتیناہم عطایاتی، عطایا دینا، ہم نے دی ہے ان کو، آتیناہم ہم نے دی ہے ان کو، من آیت بینہ، آیا نشانی، بینہ واضح، کتنی واضح نشانیاں ہم ان کو دی ہیں۔ پہلے ترجمہ کر لیں پھر بات کرتے ہیں۔ وَمَن یُبَدِّل، اور جو کوئی، یبدل، بدلہ یبدلو، تبدیل کر دینا، چینج کر دینا، وَمَن یُبَدِّل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے گا، من بعد ما جاءت ہو، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ جائے، من بعد ما جاءت ہو، جب اس کے پاس وہ آ چکی، تو پھر یاد رکھو فإن اللہ، بے شک اللہ، پس ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ عقاب عذاب کو کہتے ہیں، شدید شدت والا، شدت ہے۔ اب اس میں یہ جو کہا کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی نعمتیں، یہ کم کتنی کا مطلب ہوتا ہے، یہ شاید آئیڈیا ہو، کم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک کو کم استفہامیہ کہے جاتے ہیں کہ جس میں سوال کیا جاتا ہے، اور ایک کم خبریہ ہوتا ہے، یہ خبریہ والا ہے۔ استفہامیہ یہ ہے نا کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، کم کتب عندک، کم، یہ کتنی کے حساب، قرآن پاک میں یہ بہت استعمال ہوئے، وہ کم بھی ابھی۔ تو یہ، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کم خبریہ، کسی کی مطلب کہ کتنی، یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان سے پوچھو تو صحیح کیا کیا نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں۔ اس میں سوال نہیں ہو رہا، سوال تو پوچھنے کا بات ہے، کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے ان کو دی ہیں، بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ان کو دی ہیں۔ تو پھر وہ نعمتیں، کیا کیا نعمتیں ہم گن سکتے ہیں؟ ہم نے تو بہت سی پڑھ کے آگے ہیں، کتنی نعمتیں ہم نے پڑھی ہیں، ابھی تو قرآن پاک میں آگے بھی اور نعمتوں کا بھی ذکر ہوگا۔ ہم نے پڑھا ان کو کہ اللہ پاک نے ان کو کیا کیا فضیلتیں دی ہیں، اب کہ اللہ پاک نے ان کو کتنے نبی ان کے بھیجے، انہوں نے کیا کیا، ان نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، اللہ پاک نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیے، ان کی بھی ناشکری کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے، ہمیں وہ کھیتی باڑی والا صبر، تو اللہ پاک نے کھیتی باڑی میں ڈال دیا ان کو۔ پانی، وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لائے سمندر میں سے، اللہ پاک نے ان کو رستہ دیا، اور پھر وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا، ان کو قتل کروایا گیا، ان کو مرتد کی سزا دی گئی، ان کو ایک دوسرے میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو نعمتیں اللہ پاک دیتا چلا گیا، اس کی ناشکری کرتے چلے گئے، ان کو خراب کرتے گئے چلے گئے، اللہ پاک عذاب دیتا گیا۔ اللہ پاک بیان کر وَمَن یُبَدِّل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو، اور سب سے بڑی نعمت تو ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے نا ہدایت ہے، یہ ہدن ہے، کتاب بھی ہمارے پاس جو آئی ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، ان کو وہ دیا ہے، تورات دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو ہدایت ہے، جس میں ہماری اصلی کامیابی کا مدار ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب تو وہ ہے جو دوزخ سے بچا لیا جائے، اور دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کا رستہ یہ ہے، یہ ہدایت کا اللہ پاک نے بھیجا ہوا ہے۔ اور اس میں تبدیلی کرے، یہود نے اپنے تورات میں بھی تبدیلیاں کی، یہ ہمیں خطاب ہوا ہے، اس میں تبدیلی، اس کے معنی میں تبدیلی، یا اس کے مقصد میں تبدیلی۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا، یا یہود کو جو کتابیں دی، ہم اپنے پہ کریں کہ اللہ پاک نے یہ قرآن اتنی بڑی نعمت، ہدایت، اس پہ چل کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مطمع نظر تو ہمارا آخرت کی کامیابی ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے جانا ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم نے قرآن کو پتہ نہیں کدھر کدھر استعمال کرتے، اس کو ہم نے صرف ثواب تو ہے، یقیناً ہے، اس کے ہر حرف پر نیکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، یقیناً ہے، لیکن وہ تب ہوگا نا جب آپ اس کے بنیادی مقصد کو لے کر چلیں گے،
پھر اس پہ تلاوت کا بھی ثواب ہوگا۔ بنیادی مقصد کو ہم چھوڑ دیں اور پھر ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم اس کو تلاوت کرتے رہیں گے یا پڑھ کے مردوں کو بخشواتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، اس پہ عمل کرنے کے لیے آیا۔ وہ کسی نے مثال دی کہ وہ 10 نیکیوں کا بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، یقیناً ہے۔ ان کسی نے مثال یہ دی تھی کہ میں کسی کو کہوں کہ جو مجھے ایک گلاس پانی لا کے دے گا، پیاس لگی پانی لا کے دے گا، ہر قدم پر اس کو میں 100 روپے دوں گا۔ تو میرا پوتا، میرا بیٹا اٹھتا ہے کہ گلاس لے کر آتا ہے، اس کو 100 روپے کی کوئی کھلونا یاد تھا، تو اس نے 1000 روپے کا 10 قدم چل کے اس کو 10 قدم پہ میں اس کو 1000 روپے دے دوں گا۔ جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اس کا کیا، اس کو 10 روپے میں دوں گا، 100 روپے دوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ مقصد پورا ہو، جس مقصد کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے مقصد عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس عمل کے ساتھ جب اس کی تلاوت بھی کریں گے، پھر اللہ کا کلام ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پہ نعمتیں ہیں، اور پھر جو کچھ ہیں اس کے ارشادات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پہ سارے۔ لیکن اس مقصد کو چھوڑ کر اگر ہم حفظ کر لیں اور رٹر لگاتے ہیں، روز پڑھتے ہیں اور زندگی قرآن کے خلاف گزاریں، تو پھر اللہ معاف کرے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے، مانن تبدیل کرے یا اس کا عملاً تبدیل کرے، جو عمل کرے، عملاً تو ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ دے۔ تو وَمَن يُبَدِّلْ، اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی نعمت، بنی اسرائیل کی نعمتوں کو گنا نا، انہوں نے ان نعمتوں کا ناشکری کی، ہر ناشکری پر اللہ پاک نے ان کو عذاب دیے ہیں، ان کی پوری تاریخ ہے، کچھ ہم نے پڑھی ہے۔ ان کو قتل مقاتلے ہوئے، ان کو سزا دی گئی، نبیوں کو قتل کرنے پہ ان کو سزا دی گئی، اور تورات کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو طور، ہم نے ایک ریفرنس اس کا پڑھا تھا، ان کے اوپر طور کو معلق کر دیا گیا ڈرانے کے لیے۔ تو یہ پھر اللہ کا عذاب بھی سخت ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرے، ناشکری بھی بدلنا ہے اللہ کی، تو ناشکری جو کرے گا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بدلے گا تو اس کے لیے پھر شدید العقاب ہے۔ اس کو یاد رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ شدید، پھر اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ اپنے عذاب میں بھی بہت سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، زینا خوبصورت بنانا، زینا خوبصورت بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، کس کو؟ زینا للذین کفروا، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا کے لیے، لام دے لے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کو خوبصورت بنایا گیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا کافروں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی خوبصورت، جن کا نظر آخرت پر ہو، جو آخرت پر، اللہ پر، رسولوں پر، سارے غیب پر ایمان رکھتا ہو، اور جس کا مطمع نظر آخرت ہو، تو وہ تو آخرت کے لیے ساری محنت کرے گا۔ اور جو کفر پہ ہوگا، اس کے لیے تو یہی دنیا ہے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو یہی دنیا ہے کہ اس نے اسی میں سب کچھ کرنا ہے، تو اس کی ساری خوبصورتی اس کی اسی دنیا میں ہے، اس کا مطمع نظر دنیا، یہی دنیا ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ دنیا خوبصورت ہے، دنیا کی دولت، دنیا میں کامیابی، دنیا میں گاڑیاں، دنیا میں بنگلے، دنیا میں کارخانے، اور جو بھی دنیا کی زینتیں ہیں۔ اور وہ دوسری آیت کہیں اور پہ وہ کیسے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، وہاں پہ سارے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے خود کہا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنْ فِضَّةٍ، کہ وہ 8 چیزیں اللہ پہ نگرانی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ ان کے لیے عورتیں، اور پھر حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹے، اور سونے چاندی کے خزانے، اور پھر محل، اپنے گھر اور کھیتیاں، یہ 8 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں۔ کاروبار ہیں، جو دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، جس میں کساد بازاری کا انہیں خوف رہتا ہے، یہ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ یہ انسانوں کو پسند ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں، وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ نے حرام نہیں کی ان چیزیں،
کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات والرزق، کس نے حرام کیا ہے دنیا کی یہ ساری نعمتیں؟ حرام نہیں ہے، لیکن مقصد ان نعمتوں کو حاصل کرنا، انہی نعمتوں کے طے کر لینا کہ یہی ہماری کامیابی ہے۔ نو، کامیابی ہماری اس میں ہمارا یہ ساری جائز طریقے سے ساری نعمتیں حاصل کرنا، وہ 8 چیزیں وہ جو گنی ہے، دنیا کی اور بھی جتنی نعمتیں آدمی سوچ سکتا ہے، وہ ساری نعمتیں جائز طریقے سے حاصل کرنے کا کوئی منع نہیں ہے اس میں، لیکن یہی دنیا خوبصورت اس کی خوبصورتی آخرت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے دولت مند کہ شاید اب بھی اتنے دولت مند شاید ارب پتی لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مطمع نظر آخرت تھا، ان کو یہ چیزیں زینہ نہیں تھی، خوبصورت بنی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، دنیا گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ کافروں کے لیے اسپیشلی، کافروں کے لیے تو آخرت ہے ہی نہیں نا، ان کا تو مطمع نظر آخرت پہ ہے ہی نہیں نا، وہ تو منکر ہے، اس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے لیے تو یہی دنیا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجن کیا دنیا مومن کے لیے سجن ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو اسی کے لیے خوبصورت بنا دی۔ اور پھر وہ جب کافروں کے لیے یہی دنیا خوبصورت ہے تو آگے اللہ پاک وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ پھر کافر کیا کرتے ہیں جن کو دنیا بڑی خوبصورت لگتی ہے، وَيَسْخَرُونَ ساخرہ یسخرو تمسخر کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا مسلمانوں کا، من الذین آمنوا وہ پھر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایمان والے یوزولی ایمان والے اس وقت جو کافر تھے، ایمان والے مالی طور پر دنیاوی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن دنیاوی لحاظ پر کمزور نہ بھی ہوں، حضرت عثمان جیسے ہوں یا عبد الرحمن بن عوف جیسے ہوں، کافر ان کو کہتے ہیں ان کو دیکھو نا یہ کر کیا رہے ہیں، ان کو وہ ٹھٹھے اڑاتے تھے کہ یہ فینیٹک ہیں، یہ ان کی زندگی کیا، کتنی اللہ پاک نے مدد دیے ہوئے ہیں اور یہ کہ کدھر کر رہے ہیں، یہ آخرت کر رہے ہیں۔ تو وہ دنیاوی لحاظ سے تو کمزور ہیں، اس کا تو ٹھٹھا اڑاتے ہی تھے، لیکن دنیاوی لحاظ سے کمزور نہ ہوں، ان کو دینی زندگی اختیار کرنے پر جو سختیاں وہ سہنی پڑتی تھیں، جو رکاوٹیں ان کو قبول، جو کہتے ہیں انسانیت، اسلام تو نام ہے، کچھ احکامات ہیں جس کے اندر زندگی گزارنی ہے، تو اس میں رکاوٹیں تو ہیں نا، اس کو اپرنٹلی دنیا دار تو جس کے لیے دنیا خوبصورت بنا دی گئی وہ تو ان لمیٹیڈ ہے نا، وہ جدھر مرضی جائیں۔ انسان جو مسلمانوں کو تو محدود کیا گیا نا کہ آپ کی یہ لمٹس ہیں، اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے، تو وہ پھر مذاق اڑاتے تھے۔ تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ یہ پھر کافر لوگ جو ہیں ان کا تمسخر اڑاتے تھے، وَيَسْخَرُونَ ایمان والوں کا۔ پھر اللہ پاک اپنا حکم جاری، یہ وقف لازم ہے یہاں پہ رکنا، اس لیے نا کہ آگے جو حکم آ رہا ہے نا وہ اس کی کنٹینیویشن نہیں ہے، اللہ پاک الگ سے حکم دے رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان سب کے، یہ جو دنیا دار کافر جن کو دنیا بہت ملی ہوئی ہے اور وہ اپنے اترا رہے ہیں اور بڑے بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ قیامت والے دن، اس دن آخرت والے دن، یہ تقوی والے جو لوگ ہیں ان کے فوقہم، وہ آگے جو ان الابرار لفی علیین، وہ اونچے مکانوں پر ہوں گے، وہ اونچی جگہ پر ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں کہ وہ سجین، جو کفار ہیں وہ سجین میں ہوں گے، اسفل سافلین میں ہوں گے، وہ سخت خسارے والی جگہ پر ہوں گے۔ تو یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں تقوی والے جو لوگ ہیں، دین پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، چاہے دنیا کے حساب سے وہ بہت کمزور ہیں یا حضرت عثمان یا عبد الرحمن بن عوف جیسے ہیں، وہ دین پہ چلنے والے ہیں، یہ مذاق اڑاتے رہیں گے، لیکن قیامت والے دن یہ سارے جو ہیں ان کے نیچے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ، اور اللہ یہ تو سارے کو من آتا ہے، یرزق رزق، یرزق رزق دیتا ہے یا رزق دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے، من جو کوئی، یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے۔ یہ جنت کا قیامت کا ذکر آ گیا ہے کہ وہاں پہ اللہ پاک کیا کیا نعمتیں دے گا، بے شمار بے حساب نعمتیں دے گا۔ یہ من یشاء کا لفظ اللہ کے لیے ہے، واللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہے جتنا رزق دے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، ہاں اسی سے ہے نا، مشیت چاہنا، شاء یشاء اسی سے ہے نا، اس کی انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، وہ یہی ہے، شاء یشاء۔
وہی میں بات کر رہا ہوں یہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس کے میں دو باتیں اور کرنے لگا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ رزق دیتا ہے، جتنا مرضی یہ دیتے ہیں. دنیا میں تو یہ رزق دینا یہ کوئی جیسے پچھلے جمعے اس سے پچھلے جمعے انہوں نے بہت خوبصورت تشریح کی تھی اس کی سورہ کے کیا والفجر واللیال کی وہ آیت کی جب انہوں نے پڑھی تھی کہ اما اذا مبتلا انسان فقط فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. اس کا ترجمہ انہوں نے بہت خوبصورت انہوں نے تشریح کی. انہوں نے کہا کہ جب ہم انسان کو آزماتے ہیں، اس کو دنیا کی دولتیں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، تو وہ اتراتا ہے اللہ نے میں تو بڑی چیز بن گیا ہوں. انہوں نے ایسا تشریح کی. ایسے ہی ہے، حالانکہ وہ ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر قدر علی رزق تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں خوار کر دیا. مومن یہ نہیں کرتا. مومن کو جب رزق دیا جائے گا بغیر حساب دیا جائے گا، وہ اترائے گا نہیں، اکرمن نہیں کہے گا، وہ اللہ کا شکر کرے گا. اور جو اگر نہیں دیا جائے گا تو اس پہ بھی اللہ کی اس کی مشیت پہ، یہ آپ کا لفظ آ گیا نا، اس مشیت پہ راضی. اللہ نے جو چاہا ہوا ہے اس پہ وہ راضی رہے گا. تو یہ اللہ دنیا تو کسی کو بھی بغیر حساب، کافروں کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، کافروں کو جتنی مرضی دولت دے دے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس حساب سے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لحاظ سے اللہ کی نعمت تو ہوگی جب حلال طریقے سے اللہ کے احکامات کے مطابق کمائی جائے گی، اس کو مطمئن نظر اس کا آخرت ہی ہوگا، اس کے لیے تو ٹھیک ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جتنا مرضی ہے اس کو دولت دیتا ہے. یہ من یشاء جو ہے اللہ کے لیے، جو اللہ جس کو چاہتا ہے. آگے ایک اور من یشاء آ رہا ہے، اس کے دو معنی ہم کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ دنیا میں تو رزق جتنا مرضی ہے کسی کو دے دے، مسلمان ہے کافر ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا مرضی ہے دے دے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حیثیت وہ قیامت والی ہے، وہ کہ اگر تقوی والے اوپر تقوی والے آگے ایک اور بڑی خاص آیت آ رہی. ساری آیتیں اللہ کا ہر کلام ہی بہت خاص ہوتا ہے. کان الناس ہو، کانا یکونو ہونا تھے، ماضی کانا وہ تھے، کان الناس ہو سارے انسان تھے، امتم واحدہ ایک امت کہتے ہیں جو جن کا ایک کامن کوئی پلیٹ فارم ہو، کسی وجہ سے ان کو ایک کامن ایک چیز ہو. پاکستانی ایک امت ہے، ایک قبیلہ بھی ایک امت ہے، ایک زبان بولنے والی بھی ایک امت ہے، یعنی ان کا کوئی کامن اس کا ایک بات ہو، اور ایک مذہب والے بھی امت ہے. تو یہ اللہ پاک کہنا ہے کہ انسان کان الناس و ناس الناس، سارے کے سارے انسان امتم واحدہ، یہ ایک امت تھے. کانا یہ امت تھے، اور جب ایک امت تھے کب تھے؟ کان الناس وہ تو تھے اوریجنلی، تو انسان سارے کے سارے ایک ہی امت تھے. اب کس لحاظ سے ایک امت تھے یہ آگے جو بیان آ رہا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ جو آخری بات ہے کہ نظریات و اعتقاد اور مذہب کے ساتھ عقیدے کے لحاظ سے ایک امت تھے. نسل اور اس لحاظ سے نہیں، کیونکہ اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں نا کہ اس عقیدے میں خرابی آئے گی تو پھر اللہ پاک نے آگے ہے نا کہ ان میں اللہ نے نبی بھیجے. تو یہ کان الناس امت واحدہ کسی زبان، نسل، علاقے یا کسی اور وجہ سے امت واحدہ نہیں تھے، عقیدے اور نظریات کے حساب سے وہ ایک امت تھے. کب تھے؟ کچھ باتیں تو ہمیں پتہ ہے نا وہ کب تھے. ایک ہمارے کچھ فلاسفہ کا یہ بھی ہے کہ انسان پہلے تاریکی میں تھا، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ روشنی میں آتا گیا، ترقی کرتے کرتے ہدایت ملتی گئی ہے. اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے. ہم ایک امت واحدہ تھے. ایک تو وہ ایک ہے نا یوم الست، اس وقت تو سارے کے سارے انسان، ابو جہل بھی ادھر ہی تھا اور ہم بھی ادھر ہی تھے، تو ان سب نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے مانا کہ ہمارا رب تو وہ ہے. اس وقت تو ساری روحیں ایک امت تھی. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، پہلا نبی بھی بنا کر بھیجا. ان کی اولاد ہے، آگے ان کی اولاد پھیل رہی ہے. وہ سارے کے سارے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ سارے کے سارے ایک امت ہیں. نظریات، عقیدے اور اسلام جو ان کا اسلام اسی امت پہ ہیں. اور وہ پھر علماء کہتے ہیں یہ 1000 سال تک چلے، حضرت ادریس علیہ السلام تک چلے ہیں. لیکن پھر اختلافات تو جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ امت واحدہ تو انسان ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے نا، تاریخ میں بھی بہت کم پڑھے ہم نے. وہی ایک جو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہے امت واحدہ میں.
تو اختلافات آ گئے. اختلافات یہ کان الناس یہ تھے بھائی کبھی. اس کو ترجمہ اگر یہ کریں سارے انسان کسی وقت ایک امت واحدہ بھی تھے. اب یہ کب بیان ہو رہا ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے نا قرآن. یہ اس وقت بیان ہو رہا ہے جب کہ انسان کتنے قبیلوں کتنے گروپوں میں تقسیم ہو چکا ہے, نظریاتی طور پر بھی اور باقی کئی لحاظ سے کتنی امتیں بن چکی ہیں. یہ اس وقت اختلاف کے زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ بھئی انسان کبھی اکٹھے بھی تھے, ایک ہی امت کبھی تھے, لیکن پھر ان میں اختلاف ہوا. یہاں مینشن نہیں ہے, مینشن ایک اور جگہ ہے, دوسری سورت نمبر کون ہے اس میں ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا. وہاں پہ یہ لفظ ہے کہ سارے کے انسان ایک امت واحدہ تھا, پھر ان میں اختلاف آ گیا. وہ آگے صورت ہے سورہ مائدہ, یہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے, یہ آیت یاد ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ ثم اختلفوا. انہوں نے اختلاف کیا, ایک امت تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. اور اختلاف پیدا ہوتا ہے, یہ پچھلی آیت جو ہم پڑھ کے آگے ہیں نا, اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ زین للناس حب الشہوات یا زین للذین کفروا الحیات الدنیا. یہ جو دنیا کی جو حب مال اور حب جاہ اور انٹرسٹ کا آپس میں کلیش ہو جانا, جب یہ آ جائے تو پھر آپس میں مخالفت پیدا ہوتی ہے, پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کان الناس امۃ واحدۃ, ایک امت واحدہ تھے. آگے اللہ پاک بیان کرتا ہے, اختلاف کو یہاں بیان نہیں کیا, لیکن یہ تو نون ہے نا, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی تھے وہ امت واحدہ لیکن اختلاف پیدا ہو گیا, تو اس نے فبعث اللہ النبیین, اس میں وہ فاختلفوا ولا بعض جگہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ محذوف ہے, اس آیت میں حذف شدہ ہے. دوسری جگہ بیان بھی ہوا ہے, لیکن اس کی ایک اور ریزن بھی ہے, میں ابھی بتاتا ہوں. فبعث اللہ النبیین, اللہ نے بھیجے, بعثا یبعث بھیجنا, جو نبی کا مبعوث کرنا. فبعث اللہ, اللہ نے بھیجے النبیین, نبی کی جمع النبیین مبشرین, بشر یبشر بشارت دینا, خوشخبری دینا. مبشر اس کا اسم فاعل بنتا ہے, مبشر. بشرہ یبشر ہوتے مبشر اس کا اسم فاعل, تو اس کی جمع ہے مبشرون. تو یہ مبشرین چونکہ حالت وہ کیا مفعولی حالت میں آ رہے ہیں تو مبشرین ہو گیا. تو نبیین بھیجے ہم نے, مبشرین بشارت دینے والے, خوشخبری دینے والے, جو نیک کام کریں گے, جو جنت بتائیں گے, یہ کام کرو گے, خوشخبری ہے. وَمُنذِرِينَ اَنذَرَ يُنذِرُ, اَنذَرَ يُنذِرُ سے باب فعال سے ہے, مبشر, یہ کون سا باب تفعیل ہوتا ہے نا, بشر یبشر باب تفعیل ہے. سبح یسبح مشہور جو لفظ ہے, سبح یسبح, نزل ینزل, یہ بشر یبشر باب تفعیل ہوتا ہے. تو یہ اس کا مبشرین بشارت دینے والے, یہ منذرین, یہ منذرین نہیں ہے, منذرین کیونکہ اس کا باب اور ہے انذر ینذر سے, اس انذار باب افعال ہے, انذار اس سے بنے گا. منذر یہ بھی اس میں فاعل ہے, نذر ڈرانے والا, نذیر جس کو نذیر بھی ہم نے پہلے کہیں پڑھا ہے, نذیر ڈرانے والا, منذر ڈرانے والا. تو منذرین ڈرانے والے, جو نبیوں کا کام ہی ہے, مبشر اور منذر دونوں ہوتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, نیک کاموں پہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں, اللہ کی رحمتوں کی, اللہ کی مدد کی خوشخبری دیتے ہیں, اور غلط کاموں پہ ڈراتے ہیں, اللہ کے اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں, جیسے یہ اوپر ڈرایا ہوا ہے ان اللہ شدید العقاب, یہ نبیوں کا کام ہے. تو یہ نبیوں کو بھیجا کس لیے کہ یہ پیدا ہو گئی تھی, ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو وہ جو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ وہ محذوف ہے, فاختلفوا, اختلاف کا ذکر نہیں کیا. یہ قرآن کا اسلوب ہے, اور بھی کئی جگہوں پر ہے مشہور. آپ دیکھیں جو چیز نون ہے, اپیرنٹلی پتہ ہے, اس کو اللہ پاک ایسے قصہ بیان کرتے ہوئے حذف کر دیتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. بڑی اچھی مثال دی کہ یوسف علیہ السلام نے وہ اپنے جیل کے 2 ساتھیوں کو خواب, ان کے خوابوں پر تعبیر بتائی تھی, اور کی تعبیر پوری ہوئی. ایک کو پھانسی دے دی گئی اور اس نے پرندوں نے اس میں سکھایا, دوسرے کو بادشاہ کا ساقی مقرر کر دیا گیا. اور حضور انہوں نے, یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ یہ نہ جا, کہ تم کبھی بادشاہ سے ذکر کرنا نا کہ میں بھی جیل میں, مشہور ہے اس میں کہ جیل میں قید. وہ بھول گیا, کئی سال کو ادھر گئے. اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کیا کہ اللہ کا اگر وہاں تک ہم پہنچے, اللہ پاک تو وہاں بیان کریں گے. تو وہ بھول گیا. تو جب بادشاہ کو خواب آیا کئی سالوں بعد,
کہ وہ گائیں کھا جاتی ہیں، کمزور گائیں 7 گاؤں کو کھا جائیں، جو بھی خواب ہے، اور معبر بنائے کہ اس کی بڑے بڑے علماء بتائے اپنے کہ بتاؤ اس کی خوابی، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں پتہ چلا. تو جب یہ بات ہوئی تو اس ساقی کو تب یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کی وہ تو تعبیریں بتانے والا ایک زبردست آدمی ادھر جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ سارا عرصہ بھولا رہا. نجا منہما وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، ایسی آیت ہے کہ اس کو یاد آیا وہ وہاں پہ ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں تعبیر، بھیجو مجھے بھیجو. تو آگے اگلی آیت کیسے شروع ہوتے ہیں، یوسف و ایوہ صدیق، فوراً کہاں پہ ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ یوسف اے تم سچے یوسف بتاؤ تعبیر. وہ درمیان میں سارا قصہ اللہ پاک نے چھوڑ دیا، جیل پہنچ کے مخاطب کر. ہاں وہ ڈائریکٹلی جو کی پوائنٹ ہے، جو اصلی بات ہے کہ بادشاہ نے پوچھا ہوگا اس نے کہ بھئی تم کدھر تعبیر بتا رہے ہو، تم تو شراب پہنانے والے بندے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے تعبیر کا. اس نے بتایا ہوگا کہ میں وہاں تھا تو کبھی میں ایسے تعبیر اس نے بتائی تھی، دوسرے کو سزا ہوگی، میں بھول گیا تھا، تو پھر ان کو بھیجا. تو اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ جو چیز اپرنٹ ہو نا اس کو، جو طے شدہ بات ہے. امت کان الناس امت واحدہ تھے، لیکن پھر اختلاف ہو گیا تو پھر اللہ پاک نے وہ درمیان اس ذکر کو چھوڑ دیا، نبیوں کو بھیجا. وہ منذرین و انزل معهم الکتاب، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی. اب انزلہ اور نازل کی، معہم مع ان کے ساتھ، ہم الکتاب کتاب بھی بھیجی. الکتاب یہ الکتاب کہا ہوا ہے تو یہ الف لام وہ کیا کہتے ہیں، پوری جنس ساری کتابوں کی، ساری کتابوں. انزلہ مع ایک کتاب کا ذکر نہیں ہے. یہ الکتاب جب کہا جائے گا کوئی خاص کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور الکتاب یہ پوری کتابوں کی پوری نسل کو بھی کہا جاتا ہے، پوری ساری کی ساری کتابیں، ساری آسمانی کتابیں. تو اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، ہم ترجمہ کر سکتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. کس لیے؟ لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ، لام تعلیل اس کو کہتے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں اس کی. لِیَحْکُمَ تاکہ، حکم یحکم فیصلہ کرنا، حاکم ہم کہتے ہیں نا، حکم یحکم حاکم، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان میں، فی مختلفو جن باتوں میں ان کا اختلاف ہو چکا ہے وہ فیصلہ کرے. یہ کتاب فیصلہ کرے گی نا، یہ اللہ پاک نے جو کتابیں بھیجی ہیں نبی ہمارے پاس، تو یہ کتاب یہ فیصلہ کرے گی کون حق ہے، کیا غلط ہے. تو یہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو یہ کتابیں دے کر بھیجی، حق کے ساتھ بھیجی، تاکہ اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ ہو کہ یہ جو اختلاف ساری امت میں آ چکا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے، یا کوئی معاملات کسی کے کیسے ہو گئے، معاملات اس کے مطابق ہوں گے، یہ کتاب فیصلہ کرے گی. فی مختلفو فی، جس میں انہوں نے اختلاف یختلف، اختلاف کرنا، یہ لفظ اختلاف یختلف، اس کا اسم فاعل ہوگا مختلف، جس کو ہم کہتے ہیں. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، وَمَخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، اختلف وَمَخْتَلَفَ نہیں اختلاف کیا، فِيهِ اس میں، کس میں؟ ان کتابوں میں، اس نعمت میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ سوائے ان لوگوں کے جن کو یہ نعمت دی گئی. یہ اختلاف کرنے والے اختلاف اتنی بڑی نعمت میں، ان کتابوں میں اختلاف پیدا کرنے والے کون لوگ تھے؟ جن کو یہ کتاب دی گئی، ان کو، یہود کو، جو ان کو دی گئی، جو ان کو کتاب دی گئی. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، یہ پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہم نے نبی بھیجے تھے اور کتابیں آئی تھی، تو انہوں نے کتاب کے ساتھ اختلاف پیدا کرنے والے کون تھے؟ سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں تھے. وَمَخْتَلَفَ نہیں تھے اختلاف کیا ان لوگوں کے، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، اوتو ہو جن کو یہ کتاب عطا یاتی، عطا اوتو، عطا اس نے دیا، اوتو وہ دیا گیا، اوتو ہو یہ ان کو دی گئی یہ کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات. یہ انہوں نے اختلاف کب کیا؟ جب ان کے پاس یہ واضح روشن دلیلوں والی آ گئی تھیں. من بعد اس کے، جاءتهم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح روشن دلیلیں ان کے پاس آ گئیں. ان کو سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. آگے وجہ بھی بتا رہے ہیں اللہ پاک، بغیم بینہم، وہ کس وجہ سے؟ کہ آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس میں عناد کی وجہ سے، آپس میں اختلاف کی وجہ سے. اور اختلاف کی یہ وجہ پیچھے ہم بیان کر کے آ گئے ہیں، یہ دنیا ہے.
دنیا کی محبت اور آپس میں اختلاف اور انٹرسٹ کا ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو آپس کی زدم زدہ جس کو کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ اختلاف پیدا، حالانکہ ساری باتیں وہ سمجھ چکے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا کہ ان کا مطمع نظر دنیا ہو جاتی ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تو پھر اللہ پاک پھر اس پہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جب کتاب آ گئی، لیکن فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، جو ٹھیک ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک اس اختلاف میں بھی، اس اختلاف کے ماحول میں بھی اتنی لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ پاک اس اختلافی ماحول میں بھی اللہ پاک ایمان والوں کو ہدایت دے دا. فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ، پس اللہ پاک نے ہدایت دے دی، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، ان چیزوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، حق سے اختلاف کرنے کو، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنے مہربانی سے اللہ پاک نے مومنین کو ہدایت دے دی. اللہ پاک مومنین کو ہدایت دیتا ہے. واللہ یہدی، واللہ بے شک اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء، وہی لفظ آ گیا، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، شاء یشاء وہ چاہتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. ہم پہلے صراط مستقیم کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے آگے ہیں، تو الی صراط مستقیم. اس میں یہ بات ہے، علماء نے دو باتیں لکھی ہیں. واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے، یہ بالکل درست ترجمہ ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے، بالکل یہ درست ہے کہ جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت دے. اس کا دوسرا ترجمہ واللہ یہدی من یشاء، جو ہدایت چاہے، بندے کی طرف اس کا اگر منسوب کر دیں کہ جو ہدایت چاہتا ہے نا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ قرآن میں اور جگہ مینشن ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کو طلب ہوتی ہے ہدایت کی. یہ ہدایت تو ایسی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں. یہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. تو چاہنا، ہدایت کی طلب کرنا، یہ چاہنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تو جو ہدایت جو طلب کرنے والا ہے، جو چاہے گا نا، اس کو اللہ پاک ہدایت دے گا. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہے یا جسے چاہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ جو چاہتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، یا جو چاہتا ہے اس کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے. الی صراط مستقیم، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے. آگے قرآن پاک کی ہر آیت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کمال ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں تو جتنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس پہ جتنا غور کرتے چلو گے قیامت تک اس کے معجزات کم نہیں ہوں گے. اس میں تو بڑھتی. ام حسبتم، یا کیا، ام حسبتم، حسب یحسب گمان کرنا، حسب یحسب سے گمان، حسبتم تم گمان کرتے ہو، تم نے گمان کیا. ترجمہ اگر ماضی ہے نا، کہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا یا تم ایسا گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، ان کے تدخلوا الجنت، تدخلون، اصل میں یہ تدخلون ان لگنے سے نون گر گیا ہے، وہ مضارع کہ مضارع کے پہلے ان لگ جائے تو کئی لفظ ہیں جو نون کو گرا دیتے ہیں. ان تدخلوا الجنت، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مسلمانوں کو خطاب ہے، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے. اب تو یہ ساری مثال بنی اسرائیل، سارے مسلمانوں کو خطاب ہے، بتایا جا رہا ہے اس کو کہ اگر آپ یہ گمان کرتے ہو مسلمانوں کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم، ولما، لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں. لن اور ما دونوں کو ملا کر یہ جو لما بنا ہے نا، اس کا مطلب ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں یا ابھی تک نہیں. اس کی بہت خوبصورت مثال سورہ حجرات میں ہے، وہ آپ نے شاید سنا ہوگا. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، تو آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے مطیع ہو گئے. ہم نے ظاہر ہے کہ اب اسلام غالب ہو گیا تھا، ہم مطیع ہو گئے، ہم مطیع. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما یہ لفظ، ولما ابھی تک نہیں، يدخل الایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یہ وہ لما ہے. ولما یاتکم تمہارے پاس ابھی تک نہیں آئی، یاتکم
عطا یاتی ہم پڑھ چکے ہیں، آنا یاتکم تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین ان لوگوں کی مثال، ایسی حالات تم پر ابھی نہیں آئے، مثل ان لوگوں کی طرح خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، جو دین پہ اس پہ جو لوگوں پہ سختیاں آئی ہیں، ابھی تک تم پہ وہ حالات ابھی آئے نہیں ہیں، تم جنت کا کیسے کہہ رہے ہو کہ ابھی خیال کر رہے ہو کہ میں جنت میں جائیں گے؟ وہ ان پہ کیا جو گزرے تھے، کیسے حالات گزرے تھے؟ مستہم الباساء، مسا یمسو چھونا یا اس کو ملنا یا وارد ہونا، مستہم ان کو چھوا تھا، ان کو وارد ہوئے تھے ان پر، الباساء تنگ دستی، تنگی، خرابی، والضراء اور ضر کیا تکلیف، بیماری، سب کو ضر فزیکل غذا، اس پہ سختی بھی گزری، تنگ دستی بھی گزری اور بیماریاں بھی گزری، فزیکل بھی بیماریاں گزری، وزلزلوا، زلزلو، زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، جھنجھوڑنا، زلزلہ اس نے جھنجھوڑا۔ اچھا یہ ایک خاص بات اور یاد آ گئی، یہ عام طور پر ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ 3 حرفی بات ہوتی ہے، 6 حرفی، عام روٹ لیٹرز قرآن پاک کے عربی کے اکثر الفاظ کے روٹ لیٹر 98% الفاظ کے 3 حرفوں سے بنتا ہے ہر لفظ۔ ہم ابھی دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہدا یہدی، ہا دال اور پھر الف، ہدا یہدی، حامد عالم یعلمو، ہم اسے پڑھتے ہیں، 3 حرفی روٹ سے بنتا ہے، یہ 4 حرفی ہے، زال اور لام اور زال اور لام، زلزل، یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں جب اس کو کیا کہتے ہیں، 6 حرفی کو کیا کہتے ہیں، ثلاثی مجرد، یہ رباعی ہے، یہ رباعی مجرد ہے، رباعی مجرد کہ وزلزلوا اور زلزلہ اور یتزلزل شاید اس کی مضارع بند ہے، وزلزلوا اور وہ سارے، نہ زلزلوا ہوگا تو وہ ہلائے، ان کو اس نے ہلایا، تو زلزلوا جب ہوگا وہ ہلائے گئے، وہ جھنجھوڑے گئے۔ کیا کیا؟ اصل میں سر یہ ہے 2 حرفی ہے، اچھا ذیل لام دے لام دونوں کو جمع کیا ہوا 2 دفعہ آ گیا ہے، 2 دفعہ آ گیا، تو ہلانے کی وجہ سے ہیں اس طرح سے، یعنی اور بھی الفاظ ہیں، مثلا کہہ کا ہے، جو چیز بار بار آئے، 2 دفعہ آ جاتی ہے، زلزلہ، کہہ کا، ہاں یہ 4 حرفی ہو جاتے، ڈبل ہو گیا، 2 سے ڈبل ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ وہ ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، ان کو باساء و ضراء ان کو ملے، ان کو بہت تکلیفیں گزری، فزیکلی بھی اور تنگ دستی بھی، اور وہ جھنجھوڑے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ کتنا جھنجھوڑا گیا؟ حتیٰ یقول الرسول، رسول بول پڑا، یقول الرسول، رسول پکار اٹھے، یہ مثال، ایسی مثالیں موجود ہیں، یقول الرسول، قال یقول، یہ رسول بول پڑے، انہوں نے کہا، والذین معه، اور ایمان، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول پر، وہ بھی بول پڑے، کیا بول پڑے؟ متی نصر اللہ، متی کب آئے گی؟ متی کا مطلب ہے نصر اللہ، اللہ کی، متی نصر اللہ کا کب آئے گی اللہ کی مدد، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ رسول بھی بول پڑے اور مومن بھی ان کے ساتھ بول پڑے اللہ سے کہ یہ مدد کب آئے گی۔ اچھا اس میں ایک اور درمیان میں یہ بات کہ رسول کو کیا نہیں پتا کہ وہ آ جائے گی، مدد آئے گی؟ اللہ پاک کو یہ رسول کی جو زاری ہے کہ یا رسول کو یقین ہے مدد آئے گی، اس کو یہ شک نہیں ہے کہ مدد نہیں آ رہی، متی نصر اللہ، مومنوں کو بھی شک نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کی زاری کہ یا اللہ آپ مدد بھیج دیں، یہ وہ زاری ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ رسول بھی اس کے آگے گڑ گڑائے، مومن بھی اس کے، یہ اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادھر گئے طائف سے، طائف وہاں جو ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، ہاں انہوں نے ڈکشنری ایک دعا کی، ہاں دعا کر، تو یہ ہے کہ متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو اس میں کوئی توکل کے خلاف والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، نبی کا گڑ گڑانا یا مومنوں کا گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے، نبی کو یقین ہے، مومنوں کو یقین ہے مدد آئے گی، لیکن وہ یا اللہ، یہ مطلب ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے، اللہ سے مانگ رہے ہیں متی نصر اللہ، پھر اللہ پاک ان کو، اللہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، بی اٹ نون، اللہ یہ خبردار ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک ان نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ نصر اللہ پہلے، نصر اللہ ان کی وجہ سے، نصر اللہ ان، یہ نصر اللہ پھر کیا کہتے ہیں اس کو، جملہ اسمیہ میں ان کی وجہ سے یہ جو مبتدا ہے یہ نصب میں چلا گیا، ان اللہ ان نصر اللہ قریب، بے شک
اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ سختیاں تو آئیں گی، سختیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، اس پہ ثابت قدم رہو گے۔ وہ والا نبلونکم بشیء، وہ 5 جو اللہ پاک کے آزمائشیں ہیں، آزمائشیں تو آئیں گی۔ جب آپ ایک معاشرے کے خلاف ایک نظام لے کر اٹھے ہیں، اللہ کے ایک تو سارا معاشرہ مخالف ہے، وہ سختیاں تو کرے گا نا، آپ کو روکے نا۔ اس پہ جب آپ کھڑے رہیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر ایک اور عام مسئلہ، جیسے ہم نے کہا نا کہ وہ آیت بر کے بعد مسائل اللہ پاک کھول بیان فرما رہے ہیں۔ یسألونکا، یسألونا سألا یسألو وہی ہے، یسألونکا، یسألونا وہ پوچھتے ہیں کا تم سے، یسألونکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، ماذا کیا کچھ، کیا ینفقون وہ خرچ کریں۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا خرچ کریں، یہ مومنوں کا پوچھنا ہے۔ یہ مومنوں کی کیا ہے، یہ پیچھے بھی ہم نے کچھ پڑھ کے آئیں گے کہ یہ جو سوال ہیں قرآن پاک میں سوال بیان ہوئے اس قسم کے یسألونا والے، میں ہم نے 14 سوال بیان ہوئے ہیں، 7 اس سورہ بقرہ اس میں بیان ہوئے ہیں، اور پھر کچھ اور صورتوں میں ٹوٹل 14 سوال ہیں۔ 6 کافروں کے پوچھے ہوئے ہیں، اور یہ 8 سوال جو ہیں مومنوں کے پوچھے ہوئے، 7 سوال۔ تو یسألونا کا یہ مومن مسلمان اپنے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یسألونا کا آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، ہم اللہ کیا خرچ کریں۔ ماذا ینفقون، انفقا ینفقو پڑھا ہوا ہم نے، انفقا ینفقو خرچ کرنا، اس کا ترجمہ صرف اتنا ہوتا ہے خرچ کرنا۔ انفقا ینفقو فی سبیل اللہ جب کہیں گے اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، لیکن انفقا ینفقو کا مطلق اس کا مطلب ہوگا کہ خرچ کرنا۔ ماذا ینفقون، وہ خرچ، ہم مال کیا مال خرچ کریں، وہ تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں۔ قل آپ فرما دیجئے، یہ بڑی خاص بات ہے، اس میں پہلے پڑھ لوں تو پھر کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو کچھ تم نے خرچ کیا، ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرتے، انفقتم جو ہم نے خرچ کیا، من خیرن، من خیرن مال میں سے، خیر، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، حلال مال کو خیر کہتے ہیں۔ من خیرن وہ ان الانسان، وہ کیا ہے خیر کے لیے بڑا، وہ سورہ 3 میں کیسے ہے کہ انسان بڑا خیر کے لیے بڑا محبت رکھتا ہے، بتین زیتون لحب الخیر لشدید، انسان وہ خیر مال ہے۔ تو من خیرن کہ تم جو کچھ خرچ کرو، من خیرن تو اللہ پاک بتا کیا رہا ہے، وہ کہاں خرچ کرے گے، یہ 5 مدیں بتا رہا ہے اللہ پاک۔ فللوالدین، والدین کے لیے، پس للوالدین، والدان شاید پہلے بھی ذکر کیا، تو والد اور والدہ دونوں کو ملا کر والدان بنتا ہے، جب حالت نسب میں یا جر میں جائے تو والدین ہو جاتا ہے۔ فللوالدین والدین کے لیے، لام کی وجہ سے اس کو حالت جر میں گیا ہے۔ والاقربین، اقربون بھی اقربین میں کنورٹ ہوا، اقرب کہتے ہیں قریبی رشتہ دار، اقربون تھا تو یہ لام کی وجہ سے یہ للوالدین والا لام جو ہے اس پر ہی عمل کر رہا ہے۔ والاقربین اور قریبی رشتہ دار، والیتامہ یتیم کی جمع ہے یتیموں میں، والمساکین مسکین کی جمع ہے جو غریب ہے، پہلے بھی ہم نے شاید یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، وابن السبیل اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ ان 5 مدوں میں خرچ کرو۔ کمال بات یہ ہے کہ سوال کیا ہوا تھا، یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ تو اس میں مال وہ ذکر نہیں آیا کہ مال کیا، سوال بھی کہیں مینشن ہوا ہے کہ اس کا شاید عمر بن جموع کا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، اور صحابہ کا بھی، یہ خصوصی طور پر عمر بن جموع کا سوال تھا کہ ما ننفق من اموالنا، ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں، وَأَيْنَ نَضَعُهَا، کچھ ایسا ہے کہ وہ کس جگہ پہ خرچ کریں، سوال یہ تھا۔ تو کیا سوال تھا، ما ننفق من اموالنا، ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں، وَأَيْنَ نَضَعُهَا، اس کی مدیں کون سی ہے، کہاں پہ خرچ کریں۔ تو اس کا جواب یہ زیادہ 5 مدات اللہ پاک نے بتا دی، ان 5 جگہوں کو پہ خرچ کرو۔ آگے بتا دیا وما تفعلوا، خرچ کرنا کیا خرچ کرنا ہے، وما تفعلوا من خیرن، اور تم جو بھی اپنے خیر میں سے جو کچھ بھی کرو گے، فعل یفعل تفعلوا، پڑھیں تفعلوا مطلب تم خیر میں سے جو بھی کرو گے یعنی مال خرچ کرو گے، مطلب تم اس کا ہے، فإن اللہ بعلیم، اللہ کو پتہ ہے، فإن اللہ بے شک اللہ علیم خوب جانتا ہے کہ یہ کتنا مال خرچ کرو، اس کو الگ سے نہیں طے کیا اللہ پاک نے، بس بتا دیے تم اپنی مرضی سے خرچ، اللہ جانتا ہے تم کیا خرچ کر رہے ہو،
اللہ جانتا ہے، لیکن یہ مدات بتا دیں 3 آیتوں بعد انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر زندگی رہی تو وہ پڑھیں گے. آگے یہ سوال دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہ 3 آیتوں بعد اگلی آیت میں پھر آ رہا ہے. وہاں پہ اللہ پاک نے جواب دیا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، وہاں وہ بتا دیا کہ یہ خرچ کرو، وہاں وہ جگہ پہ یہ چیز خرچ کرو. اس کو وہاں پہ ہم ذکر کریں گے کہ وہاں جو تمہارا بچ جائے، جو تمہارے بچ جائے تمہارے ضروریات سے، اس کو خرچ کرو، وہاں پہ ذکر کریں گے. تو وہاں پہ یہاں پہ کیا خرچ کرو اس کو بس ایک ضمنی طور پر بتا دیا ہے، اپنی مرضی سے جو بھی خرچ کرو ہم جانتے ہیں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ خوب اس کو اچھی طرح جانتا ہے. آخری آیت اس رکوع کی آگئی کہ یہ آخری آیت تو اگلے رکوع میں آگے قتال کا پھر ذکر ہے، لیکن اس کا قتال کی ایک آیت اس میں آ گئی. کتب علیکم، یہ کتبہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کتب علیکم الصیام پڑھ چکے ہیں، کتب قصاص پڑھ چکے ہیں، اور اذا حضر احدکم الموت، وہ وصیت کرنے والی، یہ 3 باتیں کتبہ. کتبہ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ لکھا گیا، کتب علیکم تم پر لکھ دیا گیا، روزے لکھ دیے گئے، روزے تم پر فرض کر دیے گئے. کتب علیکم القتال، قتال قتل یقتل، قتال کہتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو اصطلاحی معنی اس کے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو قتال کہتے ہیں. یہ قتل مقاتلہ جو کافروں کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کو قتال کہا جاتا ہے اصطلاحی معنوں میں. کتب علیکم القتال، تم پر یہ جہاد، یہ قتال لکھ دیا گیا، تم پر یہ فرض کر دیا گیا. وہوا، اور وہ کرہن، کرہ اکراہ، کراہت اردو میں استعمال کرتے ہیں، کرہ مکروہ ہم استعمال کرتے ہیں. کرہن وہ تمہیں پسند نہیں ہے، مکروہ ہے تمہیں دل کو بھاتا نہیں ہے، ناپسند ہے تمہیں. کرہ لکم تمہارے لیے وہ بڑا ناپسندیدہ ہے. تو یہ جب فرض کر دیا گیا تو کیا مطلب ساری امت پر یہ فرض ہو گیا؟ اس کے لیے تشریح ہے کہ ساری امت پر یہ فرض کفایہ کہا جاتا ہے اس کو، فرض کفایہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد کسی نہ کسی عنوان سے قیامت تک جاری رہے گا. تو روزے جیسے ساری امت پر فرض ہو گئے ہیں، جیسے کتب علیکم الصیام، لفظ تو یہی ہے، لیکن قرآن پاک نے آگے بیان ہے قرآن پاک میں، سورہ مائدہ میں نہیں، سورہ یونس میں ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، فضل اللہ المجاہدین بانفسہم واموالہم فی سبیل اللہ علی القائدین درجہ. اللہ نے جو جہاد کرنے والے ہیں، اپنی مال اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے ایک درجہ فضل کا زیادہ دیا ہوا ہے بیٹھے رہنے والوں پر. اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں گے، جو جہاد میں شرکت نہیں کریں گے. اور پھر آگے اس کی پوری آیت اگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا تو وعدہ تو کیا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں وہ بہت افضل ہیں گھر میں بیٹھے رہنے والوں سے. اور پھر احادیث میں کسی صحابی نے پوچھا کہ میں جہاد پہ جاؤں، اس نے کہا تمہارے ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے حضور کو پتہ ہوگا تمہارے ماں باپ ہیں، ہاں ان کی خدمت کے لیے کوئی ہے نہیں ہے تو تم ان کی خدمت کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک گروپ جہاد کر رہا ہو اور باقی لوگ، یہ فرض کفایات. اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ جب ساری امت کو اٹھنا پڑ جائے تو اس وقت پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر سارے اٹھیں گے نا. ایک وقت آئے گا کہ جب ہم میں ہاں جب حکم کا جب آ جائے سارے. تبوک میں دیکھیں نا کہ جب انہوں نے حکم دیا تو جو نہیں گئے تو ان پر پھر عتاب آیا نا، اللہ کی طرف سے بھی آیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا. تو جب یہ حکم آ جائے پورے جہاد کا پوری قوم کے لیے تو پھر تو پوری قوم نے اٹھنا ہے، وہ وقت آ جائے. ادروائز جو جن کا کام ہے، قرآن پاک میں اور بھی ہے کہ تم میں ایسی بھی قوم گروپ ہونا چاہیے جو تفقہ فی الدین کرتی رہے اور دین کے لیے محنت کرتی رہے. وہ ایک الگ گروپ ہے، یعنی وہ پھر جہاد نہیں کر رہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کا فرض ہے، فرض کفایہ. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا. حالانکہ یہ ہے سخت بات، اندر سے پسند نہیں ہے. کتب علیکم، یہ سختی پسند نہیں ہوتی. تو اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں وَعَسَىٰ، اور ایسا ہے، قریب ہے، ایسے کہ ممکن ہے. عسیٰ کا مطلب ہوتا ہے شاید ایسا ہوگا، ایسا ہی ہے، عسیٰ ممکن ہے. ان تکرہو، کہ تم کراہت کرو، ان تکرہو تم کراہت کرو، تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ اللہ جانتا ہے. تم اس کو قرات کر رہے ہو، یہ تو پھر ثابت ہوا نا. تو جہاد پہ جب مسلمان قائم ہوا تو اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں نہیں دی دنیا میں، ایسی نعمتیں دیں کہ شاید ہی کسی کو ملی ہو. تو آسان تکرہوا شیئا، اور عین ممکن ہے کہ تم ایسی ایک چیز سے تم کراہت کرو، وہی تمہارے لیے وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسا، اور ایسا بھی ممکن ہے ان تحبوا، کہ تم پسند کرو، احبا یحب سے تحبو، تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم، وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے لیے خرابی پیدا ہو. ایک چیز مجھے بہت پسند ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے. وہ اس کی وہ بہت بچپن میں ہم ایگزام گئے تھے، وہ علامہ اقبال میں ایک بچے کے لیے شعر لکھا ہے کہ میں نے چاقو تو سے چھینا ہے تو پتہ نہیں چلاتا ہے تو. بچے کو نہیں پتا کہ یہ چاقو مجھے نقصان دے جائے گا، تو اسے چاقو چھینو تو وہ خفا ہوگا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک ایک بات مجھے بہت پسند ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے یہ اس لیے نقصان دہ ہے. تو آسان تحبوا شیئا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ تم کوئی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے خراب ہو. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو یہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ہم پورا کرتے چلے جائیں، یہی اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں بہتری ہوگی. اور جہاد کا جہاں ذکر آئے تو جہاد نے جب مسلمان جہاد پہ جب نکلے تو اللہ پاک نے وہ نعمتیں دی کہ وہ کراہت تو پھر کیا، پھر تو شوق ہوتا تھا نا. پھر جب سمجھ آ گئی نا، پھر تو شوق ہوتا تھا ہر ایک کو جہاد کے لیے، ان کو نظر آتا تھا. بلکہ شہادت ان کو نظر آتی تھی. وہ کہ کہتے ہیں کھجوریں گود میں ڈالی تو یوں پھینک کے کہتے ہیں میں شامل ہوتا ہوں جہاد میں، جنت مجھے پکار رہی ہے. اتنا یقین ہو گیا تھا. تو اللہ پاک آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ لفظ جو نذیر ہے، منذرین سے نذیر اس شخص کو